جو ماں باپ کا حق نہیں پہچانتا وہ کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور میرے بچوں، ماں باپ کے بعد دوسرا باپ استاد ہوتا ہے. باپ کے بعد دوسرا جو باپ ہے وہ استاد ہوتا ہے. جو استاد کے آگے سر جھکائے گا اللہ اس کو اس کے علم میں نفع عطا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز جو بطور انسان مسلمان اور اچھا کامیاب انسان ہونے کے ہمیں دی ہے وہ ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی اطاعت دی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ فلانا قصائی. قصائی ہے گوشت بیچنے والا. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، قصائی میرا ساتھی کیسے بنا دیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھئی فلاں مجاہد، فلاں غازی اور فلاں عالم، فلاں پیر، فلاں بزرگ تیرا جنت کا کہنے قصائی. قصائی تو ویسے ہی آپ کو پتا چھری ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہوتی، ان کا ویسے ہی دل سخت ہو جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھنے چلے گئے، میں دیکھوں تو وہ کون سا قصائی ہے جو جنت میں میرا ساتھی بن گیا ہے. تو دیکھا ایک قصائی ایسے بیٹھا چوکڑی مار کے اپنا گوشت کاٹ رہا ہے، بیچ رہا ہے. دیکھتے رہے. جب وہ اس کا گوشت ختم ہو گیا نا تو اس نے ٹکڑا اٹھایا ایک گوشت کا اور تھیلے میں ڈال کے چل دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تیرے ساتھ آ سکتا ہوں؟ اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ ہیں. کہنے لگا آ جاؤ. وہ گھر گیا، اس نے جا کے وہ گوشت کی بوٹیاں بنائیں، پھر ہانڈی پہ چڑھایا اور ادھر آٹا گوندنا شروع کیا. پھر آٹا گوندنے کے بعد رکھ دیا، وہ تھوڑا سا نرم ہونے میں کے لیے چھوڑ دیا. پھر ہانڈی پہ آ گیا، اس کو پکایا، اتنے میں آٹا نرم ہو گیا. تو اس نے اس کی روٹیاں پکائیں، پھر اس کو پلیٹ میں سجایا، تھالی میں سجایا اور ٹرے اٹھا کر ایک بوڑھی عورت ایسے لیٹی پڑی تو اس نے اٹھا کے کندھا دیا اور نوالے بنا کے اس کو کھلاتا رہا. جب اس نے کھا لیا تو اس نے اس کا منہ صاف کیا تو اس نے کچھ کہا، عورت نے کچھ کہا، اس نے ہٹا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، بہت ضعیف ہو گئی ہے. میں صبح جب جاتا ہوں ساری اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں، پھر اپنے کام پہ جاتا ہوں. شام کو جب واپس آتا ہوں پہلے اس کو کھانا کھلاتا ہوں، اس کے بعد اب میں اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤں گا، دیکھوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی جب تو منہ صاف کر رہا تھا، لٹا رہا تھا، یہ کچھ کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی یہ پاگل ماں ہے، جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. میں کہاں اور موسیٰ کہاں ہیں؟ میں کتھے تھے موسیٰ کتھے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تیری ماں نے تیرا کام بنا دیا ہے. میں موسیٰ ہوں، تجھے دیکھنے آیا ہوں. تو میرے عزیزو ہم بھی بس اللہ معاف کرے مجھے بھی یاد آیا جب پیسے ختم ہوتے تھے نا اسی وقت ہی میں خط لکھا کرتا تھا اتنے پیسے بھیج دیں. تو ایک دن میرے باپ کہنے لگے بیٹا بس جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو اسی وقت ہی خط لکھتا ہے، آگے پیچھے تو کبھی تو میں خط لکھا ہی نہیں ہے. تو میرے خیال ہے تم بھی ایسا ہی کرتے ہوگے، جب پیسے ختم ہوتے ہوں گے پھر خط لکھتے ہوگے. تو اگر تم ان کی خدمت اب تو کرنی، ان کو ہر ہفتے خط لکھو. ہر ہفتے نہیں لکھتے ہو، ہر 2 ہفتے کے بعد خط لکھو، ان کا حال پوچھو، اپنا حال دو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو. مجھے ایک نوجوان ملا، بڑا زمیندار کا بیٹا، کہنے لگا مولانا میری آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی، میں جو دعا مانگتا ہوں قبول ہو جاتی. میں نے کہا تمہارے پاس کیا نسخہ ہے بھائی ہمیں بھی بتا دو. کہا جی میں ایک تو روزانہ اپنے ماں باپ کو رات کو جب وہ سوتے ہیں نا تو اپنے باپ کو بھی دباتا ہوں، اپنی ماں کو بھی دباتا ہوں، اور جب مجھے کوئی دعا مانگنی ہوتی ہے تو ان کو دبا کر پھر ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں. پہلے اپنے باپ کے پاؤں اپنے منہ پہ ملتا ہوں اور اس کو چومتا ہوں، پھر ماں کے پاؤں اپنے منہ پہ ایسے ملتا ہوں، پھر چومتا ہوں، پھر ان کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے دعا کرتا ہوں. میری آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی. تو میرے عزیزو ماں باپ کے فرما بردار بننا، ان کو دکھ نہ دینا، ہمیں پتہ نہیں تھا. جب پتہ چلا تو وہ مر گئے، چلے گئے. اب میں ان کو واپس نہیں لا سکتا ہوں. تمہارے اللہ کرے زندہ ہوں تم ان کی خدمت کر لینا، تمہیں اتنے تمہارے نصیب جاگیں گے کہ یہ ڈگریاں وگریوں سے کچھ بھی نہیں ملنے کا. اگر تم نے ماں باپ کی دعا لے لی تو اس پر جو ملنے والا ہے وہ تمہاری اگلی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. کبھی بد دعا نہ لینا، کبھی ان کی ہائے نہ لینا، ایسی کسی استاد کی بد دعا نہ لینا، کسی استاد کا دل نہ دکھانا، ورنہ تم جو پڑھ رہے ہو نا سارا بے برکت ہو جائے گا.